میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو امام صاحب چوتھی رکعت کے رکوع میں تھے۔ میں نے جیسے ہی نیت باندھی امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے تو میں بھی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں چلا گیا۔ اس طرح میں نے امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت کا رکوع نہیں پایا لیکن سجدہ پایا، تو اب میں بقیہ نماز کس طرح مکمل کروں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا اس کو رکعت مل گئی۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا یعنی امام رکوع میں تھا، ہم آ کر کے رکوع میں شامل ہو گئے اور امام کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر ہماری اور امام صاحب کی رکوع میں شرکت ہو گئی، ساتھ ہو گیا، تو ہم کو رکوع مل گیا، رکعت مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ بعض لوگ کیا کرتے آتے ہیں، اب امام صاحب رکوع میں تھے، کھڑے ہو گئے، رکوع ملا نہیں تو یہ لوگ کھڑے رہتے، امام سجدے میں گیا، سجدے میں نہیں جاتے، انتظار کرتے رہتے، پھر امام جب پہلا دوسرا سجدہ کر لیتا پھر یہ جماعت میں شامل ہوتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ حضور نے ہمیں تاکید کی ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں شریک ہو جاؤ۔ اب امام رکوع سے اٹھ گیا، ہم کو رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، لیکن دو سجدہ ہم کو مل رہا ہے نا، تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی، امام سجدے میں چلا گیا، ہم بھی امام کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جائیں، دو سجدہ ہمیں مل گیا، ہو سکتا ہے یہی سجدہ ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی۔ اب جب رکعت نہیں ملی تو ہم کو تو امام کے ساتھ ایک رکعت بھی نہیں ملی، قاعدہ ملا۔ اب جب امام سلام پھیرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے اور پوری 4 رکعت ترتیب سے پڑھیں گے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کے ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور یہ ایک رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی رکعتیں اس طرح ہم لوگ مکمل کریں گے۔